وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے دے دیا. تنخواہ داروں کو ٹیکس میں ریلیف مالیاتی گنجائش کے مطابق ہی دیا جا سکتا ہے. بجلی کے بلوں پر کوئی اضافی سرچارج نہیں لگایا جا رہا. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت قرضے لے کر ریلیف دے رہی ہے. حکومتی اخراجات کو بہت کم بڑھایا ہے. جتنی چادر ہوگی اتنے ہی پیر پھیلانے ہوں گے. وزیر خزانہ نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 21.5 لاکھ کرنے کی وجہ 9 سال سے اضافہ نہ ہونا قرار دے دیا. جیو نیوز کے سوال پر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آخری بار کابینہ اور اسپیکرز کی تنخواہ 2016 میں بڑھی تھی. ہر سال اوسطاً 6% کی شرح سے مہنگائی ہوئی ہے. اگر تنخواہ میں ہر سال اضافہ ہوتا رہتا تو ایک دم سے زیادہ اضافے کی بات نہ ہوتی. بجٹ تجاویز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس 2300 سے زیادہ پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,24,000 کی نئی بلندی پر پہنچ گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک مارکیٹ کی بلند ترین سطح پر اظہار اطمینان. کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں کا عوام دوست بجٹ پر اعتماد کا اظہار ہے. پاکستان کی ڈیفالٹ کے دہانے سے واپسی اور ترقی کا سفر ایک معجزہ ہے. معاشی ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اب ہم سب کو مل کر عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے محنت کرنا ہوگی. تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے نوکری پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت جس طرح شرح نمو 2.68 پر لائی اس طرح تو یہ اگلے سال شرح نمو 6% پر بھی لے آئیں گے. اس سال حکومت کے لیے بنیادی اصلاحات کرنا سب سے آسان تھا مگر بنیادی اصلاحات نہیں کی گئیں. جیو نیوز پر بجٹ کی خصوصی نشریات میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ تیل سمیت عالمی قیمتیں کم تھیں. فوج حکومت کے ساتھ تھی پھر بھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا. اتنی آسانیوں کے باوجود حکومت پرو گروتھ بجٹ نہیں لا سکی. یہ بجٹ پرانے بجٹ سے مختلف نہیں. آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ایچ ایم شہزاد نے کہا ہے کہ 3 پرانے کار بنانے والے برسوں سے مراد لینے کے باوجود مقامی سطح پر مینوفیکچرنگ شروع نہیں کر سکے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں اور افراط زر کم ہونے سے انڈسٹری کو فائدہ ہوا. نئی ٹیرف پالیسی میں خام مال پر ڈیوٹیز کم کی گئیں. حکومت نے 1 سال میں لوگوں کی امیدوں سے بہتر نتائج حاصل کیے جسے IMF اور تمام ریٹنگ ایجنسیز نے بھی تسلیم کیا ہے. جیو نیوز پر بجٹ کی خصوصی نشریات میں ہارون اختر کا کہنا تھا کہ گروتھ کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. زر مبادلہ کے ذخائر ایکسپورٹ سے بڑھیں گے. ایکسپورٹرز کو سہولیات دینا ہوں گی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذ پر شکست دینے کے بعد بھی مذاکرات کی بات کر رہا ہے. بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دینا اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کی وفد میں شامل اراکین کے ساتھ لندن میں نیوز کانفرنس. بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے مگر یہ معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا. آرمی چیف کی پروموشن کے سوال پر بلاول بھٹو نے کہا کہ جنگ میں مسلح افواج کی کامیاب قیادت کے اعتراف میں عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا کر ترقی کے راستے پر ڈالنا وزیر اعظم کا بڑا کارنامہ ہے. تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ اور ٹیکس میں کمی حکومت کا بڑے ریلیف ہیں. 1 سال میں IMF پروگرام کے باوجود مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں کمی معجزہ ہے. بجٹ میں صنعت کے لیے سمت اور منصوبہ بھی شامل ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جلد ہوگی. ایسے کیسز کے فیصلے تو 1 مہینے میں ہو جانے چاہیے. بجٹ میں اس سال بھی نیب کے لیے 7.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. نیب نے اسی بجٹ کے ساتھ پچھلے سال 98 ریفرنسز دائر کیے تھے. سیاسی اختلافات بہت ہو گئے. انہیں نفرتوں اور دشمنیوں میں نہ بدلیں. جن کا انصاف پر کیس بنتا ہے انہیں انصاف دیں. ملک کو آگے بڑھنے دیں. سوال پر کہا کہ احتجاج کی کال واپس لے لی گئی ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کون سا احتجاج؟ وہ ذمہ داری عمر صاحب کو دی گئی ہے.
اور بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تحریک کے حوالے سے اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے. ہمیں پتہ ہے بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے اور پارٹی رہنماؤں نے کیا کہا ہوا ہے. اب یہ تحریک روک نہیں سکتے. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو کئی مہینوں تک قید نہیں رکھنا ہے. ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آ رہی. اب پی ٹی آئی قیادت کی طرف دیکھیں گے کس طرح بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جائے گا. استداد دہشت گردی عدالت لاہور میں بانی پی ٹی آئی کا جھوٹ پکڑنے والا پولیگراف اور فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ کروانے کے لیے پولیس کی درخواست مسترد. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم کے 2 بار انکار کے بعد پولیس کو تیسرا موقع دینا وقت کا ضیاع ہوگا. عدالت نے ملزم کو خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 2 موقع دیے جو اس نے اپنی ضد کی وجہ سے ضائع کر دیے. یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے. عدالت کا تفتیشی افسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم. حجاز مقدس سے حاجیوں کی واپسی کا آغاز ہو گیا. پہلی حج پرواز 340 حاجیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری اور وزارت مذہبی امور کے حکام نے حاجیوں کا استقبال کیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے امید ظاہر کی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے دور میں مسئلہ کشمیر کو حل کر سکیں گے. ٹرمپ نے ایسے لوگوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا. پاکستانی وفد کے دورہ امریکہ پر ترجمان نے کہا ہے کہ نائب وزیر خارجہ پاک بھارت جنگ بندی سے متعلق امریکی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کے سابق مشیر ایلون مسک کا ٹرمپ پر اپنی حالیہ تنقید پر اظہار افسوس. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ انہیں گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ سے متعلق کی گئی اپنی کچھ سوشل میڈیا پوسٹ پر افسوس ہے. تنقید میں وہ بہت آگے نکل گئے تھے. ٹرمپ سے تنازع کے بعد ایلون مسک ٹرمپ پر تنقید والے کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں ڈیلیٹ کر چکے ہیں. دہشت گردی کی سازش کا الزام. کینیڈا سے پاکستانی شہری امریکہ بدر. 20 برس کے محمد شاہزیب خان کے خلاف نیو یارک میں فرد جرم داخل. محمد شاہزیب خان کو امریکہ کی عدالت میں آج پیش کیا جائے گا. شاہزیب خان کو دہشت گرد تنظیم داعش کی مدد کرنے کے الزام کا سامنا ہے. شاہزیب کو پچھلے برس ستمبر میں کینیڈا میں گرفتار کیا گیا تھا. جرم ثابت ہونے کی صورت میں شاہزیب خان کو عمر قید کا سامنا ہوگا. فلسطینیوں پر تشدد کے لیے اکسانے پر برطانیہ سمیت 5 یورپی ممالک نے اسرائیلی وزیر خزانہ اور وزیر قومی سلامتی پر سفری پابندیاں لگا دیں. برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور ناروے میں دونوں اسرائیلی وزراء کے اثاثے بھی منجمد ہو جائیں گے. دوسری طرف امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 5 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندیاں لگا دیں. الجزائر، ترکی، نیدرلینڈز، اٹلی اور غزہ کے 5 خیراتی اداروں کو دہشت گرد قرار دے کر بلیک لسٹ کر دیا گیا. اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی کارروائیوں پر لاس اینجلس شہر میں 5ویں روز بھی احتجاج. صدر ٹرمپ کے حکم پر سینکڑوں امریکی مرینز بھی تعینات. کیلیفورنیا کے گورنر نے وفاقی فوج کی تعیناتی کے ٹرمپ کے فیصلے کو جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہوئے عدالت سے رجوع کر لیا.